میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ مائی پرسپیکٹو یعنی میرا زاویہ۔ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے آج کے اخبارات میں یہ تفصیل شائع ہوئی ہے کہ صرف کوٹلی کے 166 نوجوان یونان کشتی حادثے کے بعد لاپتہ ہیں۔ یہ نوجوان 20 22 اور 25 لاکھ تک دے کر ایجنٹوں کے ذریعے دبئی سے لیبیا گئے، جہاں سے ان کو اٹلی کے لیے اس کشتی پر سوار کیا گیا جو یونان کے ساحل پر ڈوب گئی۔ اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد یہ واقعہ ہمارے لیے کسی قومی سانحہ سے کم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ واقعہ ہم کبھی بھی بھول سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر سرکار کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ مرنے والوں کے خاندانوں کی مالی مدد اور نفسیاتی سہارے کے لیے کوئی پالیسی ترتیب نہیں دی جا رہی، اور یوں لگتا ہے کہ یہ کام بھی اپنی مدد آپ کے تحت ہماری کمیونٹیز کو ہی کرنا پڑے گا۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں بے روزگاری کی شرح 14% سے زیادہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جموں کشمیر میں بے روزگاری کی شرح 2019-20 میں 6% سے زیادہ تھی، جو 2021-22 میں کم ہو کر 5.2% رہ گئی۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں اس وقت 7 لاکھ نوجوان بے روزگار ہیں۔ ان کے لیے کوئی ایسا ادارہ یا اسکیم موجود نہیں جہاں یہ ہنر کی تعلیم مفت حاصل کر سکیں۔ نہ ہی کوئی ایسا سرکاری ادارہ ہے جو ان کو بیرون ملک ملازمت کی تلاش میں معاونت دے۔ ان حالات میں یہ نوجوان لاکھوں روپے قرضہ اٹھا کر غیر قانونی طریقوں سے یورپ کا رخ کرتے ہیں، اور یہ سفر ابتدا سے انجام تک خطرات سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یونان حادثہ میں شہید ہونے والے کوٹلی کے 166 نوجوانوں کے پسماندگان کے لیے فوری طور پر سرکاری بینک اکاؤنٹ قائم کیا جائے، جس میں لوگ ڈونیشن دے کر پیسہ جمع کریں تاکہ ان لوگوں کے خاندانوں پر چڑھنے والا قرضہ اتارا جا سکے۔ اس کے علاوہ کمیونٹی کے لوگ ان خاندانوں سے میل جول رکھیں تاکہ ان کو اس صدمے میں تنہا نہ چھوڑا جائے اور وہ اس جانی نقصان کو برداشت کر سکیں۔ آج پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کو متاثرہ خاندانوں کو محبت کی ٹونک دینے کی ضرورت ہے۔